بلکہ خدا سے ملاتا ہے۔ تصوف کی اصل اگر آپ جانیں تو کوئی پوچھے تصوف کیا ہے تو تصوف خدا ہے، اللہ ہے، اللہ تک پہنچنا ہے اور صرف اللہ کے وجود کو باقی چھوڑ کے سب ختم کر دیا۔ یہ تصوف کی معراج ہے، جہاں پہ حضرت غوث العظم دستگیر پہنچے یا کوئی اور ولی اللہ پہنچے۔ باقی تصوف کے اندر ہم پیر مانگتے ہیں، ہم شیخ مانگتے ہیں، ہم سب مانگتے ہیں دعاؤں کے لیے، لیکن اصل تصوف کا کام ہے کہ آپ کو غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے، اور جب غوث پاک کے حوالے ہو گئے تو ادھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے خدا کے، اور اس کا پہلا طریقہ جو آپ شیخ اور جس کو کہتے ہیں مرشد، اور مرشد کے ادب، مرشد کے آداب، مرشد کی فرما برداری، مرشد کے ہر لفظ کو لفظ آخر سمجھنا، وہ پہلی آپ کی کلاس ہے۔ کیا ہے؟ پہلی کلاس ہے ہو کی۔ کس کی کلاس ہے؟ پہلی ہو کی پہلی کلاس ہے کہ مرشد جو ہے، جو آپ جس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دیتے ہو تو آپ نے اپنا ایمان اس کے ہاتھ میں لے لیا، مطلب کہ اب تو میرا استاد ہے اور میں آگے جاؤں گا، تو اس کا جو کہنا ہے آنکھ بند کر کے پورا کرنا، جس میں شاید انسان کی عقل نہ سمجھے، اس کے استاد کی عقل سمجھتی ہے۔ شاید بچے کو روزانہ بازار جانے نہیں دیتے، بچہ نہیں سمجھتا لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں۔ شاید کوئی ایسی ہزار چیزیں ہوتی ہیں، میٹھا کھانے نہیں دیتے، بچہ نہیں سمجھتا لیکن اس کا ماں باپ سمجھتے ہیں۔ شاید کوئی ایسے پرہیز ہوتا ہے جو آپ نہیں سمجھتے، آپ کا ڈاکٹر سمجھتا ہے۔ تو شیخ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب آپ کا کام ہے فرما برداری، اس کا کام ہے آگے کی ذمہ داری۔ کس کا کام ہے؟ اس کا کام ہے آگے کی ذمہ داری، اور آپ کا کام کیا ہے؟ اس کی فرما برداری اور حکم پورا۔ بیعت کے بعد جب آپ کو تلقین کی جاتی ہے تو آپ کو راستہ دکھایا جاتا ہے، اور وہ شریعت کا راستہ ہے، اور شریعت کے راستے میں آپ کو کوئی نہیں کہا جاتا کہ یہ 1000 قرآن کا چلا کاٹو یا کوئی اور، آپ کو بیسک شریعت کے احکامات کی تلقین کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بیسک احکامات کی تلقین اگر نہ ہوئی اور ان پہ پابندی نہ ہوئی تو آپ آگے جا ہی نہیں سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ آگے جانے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ اس بات کو پھر یہ کہاں پہ آپ کو لاتا ہے؟ شیخ پہ۔ ابھی لوگ آتے ہیں 15 منٹ 2 گھنٹے گزار کے کہتے ہیں جی ہم نے بڑی شیخ کی خدمت کی، لوگ چلے جاتے تھے 40 50 سال پاؤں پہ پڑے رہتے تھے، پھر 50 سال بعد شیخ کو یاد آتا تھا، وہ پوچھتا تھا اب مانگو کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگو کیا مانگتے ہو؟ جب اس کا دل خوش ہوتا تھا یا اس کو خیال آتا تھا، اس کی مرضی ہے، نہ بھی آئے خیال تو پڑے رہو۔ تب وہ جا کے کچھ مانگتا تھا تو اس کو ولایت بھی عطا ہوتی تھی، اس کو دولت بھی عطا ہوتی تھی، اس کو حکومت بھی عطا ہوتی تھی، ہر چیز عطا ہوتی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب آپ کا شیخ آپ کو پہنچ جاتا ہے اپنے شیخ کے پاس کرتے کرتے، جب غوث پاک کے پاس پہنچتے ہو تو آپ کہتے ہو پھر ہو آ جاتا ہے کہ تم ہو غوث پاک کا کوئی نہیں ہے، کیا میں مرشد تم ہوں۔ اور جب غوث پاک پہ آنکھ اٹک جائے، جو ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں اٹک جائے، جو اس کی رسی کو پکڑ لے، وہ پھر کسی اور کو مانتا نہیں۔ ادب سب کا کرتا ہے، کوئی شیخ آئے، پیر آئے، آل رسول آئے، کوئی بھی آئے، لیکن وہ اپنے مرشد جتنا برابر کسی کو نہیں لاتا، نمبر 1۔ دوسرا پھر وہ غوث پاک جتنا برابر کسی کو نہیں لاتا، چاہے وہ کوئی اس کو کچھ بھی بول لے۔ یہ شیخ کی خاصیت ہے کہ آپ کے شیخ سے بڑا شیخ بھی ہوگا، آپ اس کا ادب کرو گے، لیکن اپنے شیخ کے تھرو آپ کا چینل چل رہا ہے، دوسرے راستے سے آپ نہیں جا سکتے۔ یہ ہے حقیقت شیخ کا۔ اس لیے تلاش شیخ کے لیے، تلاش مرشد کے لیے بڑے احتیاط کے طریقے رکھے ہوئے ہیں، بڑے طریقے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ شیخ اس کو چوز کریں جو آپ جانتے ہیں، جو آپ کو راستہ اس پاک کا دکھائے۔ یہ جب مکمل ہو گیا
تب آپ پہنچتے ہو حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور پہ پہنچ گئے تو پھر آنکھیں وہاں پہ اٹک گئی تو وہاں سے نہیں ہٹ سکتی. مقصد کیا ہے؟ یہ سب ڈسپلن مل رہا ہے ہو کا. کس کا ڈسپلن مل رہا ہے؟ ہو کا. کہ تو وہ کون ہے؟ تو اللہ. پھر آپ حضور سے پہنچتے ہو اللہ کے پاس، وہاں کی تربیت ہو، تب آپ پھول آتے ہو اور تب اللہ کے علاوہ کچھ نظر. اور جب اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا وہ ولایت پہنچ جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کلام کرتا ہے رب سے، رب اس سے کلام کرتا ہے. کسی وحی کی ضرورت نہیں ہوتی. رب اس سے کلام کرتا ہے اور وہ رب سے کلام کرتا ہے. اس کا غوث پاک سے. اولیاء اللہ 4 6 10 لوگ جانتے ہیں، نہیں سمجھے؟ اخبار اٹھا لے تو 400 اولیاء اللہ آپ کو 15 منٹ میں مل جاتے ہیں. لیکن جو 4 6 10 لوگ ہم جانتے ہیں واقعی اولیاء اللہ ہیں. کیا یہ مقام ہے ولایت؟ وہ مقام ولایت غوث پاک کی جالی کے اوپر نظر ہے اور انتظار ہے کہ وہ نکلے اور ہم پکڑ لیں اور بن جائیں. یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز یہ غوث العظم دستگیر. اور ہو یاد رکھو، ہو کیا ہے؟ جب ہو آ گیا تو مطلب تو رب اللہ تو. وہ کون سا مقام ہے؟ جب آپ نے اپنے کو ختم کر، اپنا سب کچھ ختم، اپنا مال، اپنا دولت، اپنی عبادت، اپنے ماں باپ، اپنا دین، اپنا ایمان، ہر چیز اللہ کے لیے. اپنا جہاں اپنا ہے میں آ گیا. یہ 2 چیزیں ہیں نا، میں اور ہو، میں اور تم، اور تیسری چیز تو نہیں ہے نا. اللہ کے سامنے جب آپ ہو یا میں ہے یا وہ ہے، تو جب ہو آ جاتا ہے تو میں کو ختم. اور میں کب ختم ہوتا ہے؟ جب آپ چھوڑنا شروع کرتے ہو، جب آپ ہر چیز کو ترک کرنا شروع کرتے ہو، جب آپ دنیا کے ہر غرور و تکبر کو چھوڑتے ہو. ہر میں کوئی نہ کوئی تکبر ہے. کس میں؟ ہر میں کوئی نہ کوئی تکبر ہے. نہیں میرا شیخ، بات تو میرے کی آتی ہے نا. پھر بڑے ہو سب سے بہترین ہے آپ کا شیخ. کس میں؟ ہر میں کوئی نہ کوئی تکبر ہے. نہیں میرا شیخ، بات تو میرے کی آتی ہے نا. پھر بڑے ہو سب سے بہترین ہے آپ کا شیخ. لیکن جب رب کے سامنے یہ بات آتی ہے تو پھر رب ہے اور کوئی نہیں. اسی طرح جب شیخ کے سامنے آتی ہے، آپ اپنے شیخ کو کہتے ہو فلاں پیر ایسے ہی کر رہا ہے اور اس سے یہ ہو گیا اور آپ سے کچھ نہیں ہو رہا، تو آپ نے اس کے ہو کو ختم کر دیا کہ مطلب تم نہیں ہو اور بھی ہے. یہ اس کے راستے کے خلاف. اسی طرح سے میرا علم کیا، میری عبادت، میری محنت. میں نے کچھ لوگوں کو اس دن بات چیت ہو رہی تھی بچوں کے ساتھ، تو بچوں کو میں نے یہی سمجھایا. میں نے کہا جب وہ غوث پاک پہ حملہ کرتا ہے شیطان، تو کہتا ہے تمہارا علم، تمہاری ریاضت، تمہاری عبادت کس بات پہ آتا ہے؟ تم پہ آتا ہے، تو پہ. یعنی اپنے آپ کو جگاؤ. اور غوث پاک کیا جواب دیتا ہے؟ ہو والا جواب دیتا ہے. کیا جواب دیتا ہے؟ بولتا ہے شیطان لعنت ہو تجھ پہ، یہ سب میرے رب کا کام ہے، یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے، میرا اس میں کچھ نہیں. کیا آیا پھر؟ قرآن کے اندر بھی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ ہو کا حکم ہے، اس کا حکم ہے. اس لیے نہیں ایکسرسائز ہے، اچھا ہے، وہ ورزش ہو جائے گی آپ کی. قرآن کس لیے پڑھتے ہو؟ اس لیے اس کا حکم. کعبہ کو تکتے رہو، وہ بھی عبادت ہے، کیوں؟ اس کا حکم ہے. چلے کاٹ لو، لیکن وہ کعبہ کا تکنا وہ چلوں سے بھی زیادہ. ہمارے لوگ کتنے لوگ چلے کاٹتے ہیں، کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، سب یا کوئی موکل پکڑنے کے لیے، یا کوئی ایسا دم مل جائے جو لوگوں کو شفا دیں، یا کچھ بھی کر دیں، یا کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس سے لوگوں کی مشکلات جاننا شروع کر دیں، لوگوں کو غیب کا علم دیں، یا کوئی ایسا کرے. یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ طاقتیں اس کے لیے ہیں جو عبادت کرتا ہے. ایسے عبادتیں ہیں جو آپ کو دنیا کے پوشیدہ خزائن نظر آتے ہیں، خزانے نظر آ جاتے ہیں دنیا کے پوشیدہ. لیکن جب آپ اتنی عبادت کر کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہو، ان خزانوں کی حیثیت ہی کچھ نہیں رہ جاتی. آپ کے سامنے ان خزانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی.
اولاد، یعنی ہر چیز مستقیر کے آپ ان کے جتنے لیکچرز ہیں، جتنے ان کے لیکچرز موجود ہیں، آپ ان میں پڑھیں، سب میں یہی ہے کہ ہو پہ پہنچے. کہا جس نے کسی پہ بھروسہ کیا اللہ اس کا بھروسہ توڑ دیتا ہے. لازم ہے اس کا بھروسہ ٹوٹے، کیونکہ غیر اللہ کے اس نے بھروسہ ہے. تو یہ جو راستہ جا رہا ہے روح کا، یہ آپ کے شیخ سے شروع ہو کے رب تک جا رہا ہے. شیخ کے بابا کے تذکرہ قادریہ کے اندر اگر آپ شیخ کا پڑھیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ ماں باپ کی نافرما برداری سے شیخ کی نافرما برداری بہت زیادہ بڑا گناہ ہے. ماں باپ تو آپ کو دنیا میں لائے، شیخ نے آپ کو حشر گزارا. تو یہ چیزیں صرف میں ہر دفعہ جب موقع ملتا ہے 2-4 منٹ کا میں سب یہ بات آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں، اس چیز کو ذہن میں رکھو اور شیخ کو جتنی مضبوطی سے پکڑو. کیا؟ جتنی مضبوطی سے شیخ کو پکڑو. شیخ سے مطلب اللہ کا راستہ. اور شیخ کے دعا ضروری ہے. وہ اس لیے آپ دعا نہیں مانگتے ہو کہ شیخ کا ڈیوٹی ہے آپ کے لیے دعا کرنا. آپ دعا اس لیے مانگتے ہو کہ تم اللہ سے قریب ہو، تم آل رسول ہو، تم اولاد علی ہو، تم غوث پاک کی اولاد ہو. اس کو دم کرو، اس کو ہاتھ لگاؤ، اس کو کرو، ٹھیک ہو جائے. لیکن اللہ کا راستہ کہاں ہے؟ اللہ کا راستہ عبادت سے، ریاضت سے. اور عبادت جو ہے نا آپ کی 5 وقت کی نماز صرف نہیں ہے. عبادت محنت ہے، راتوں کو جاگنا ہے. عبادت کے شروع کے درجات میں آ جاتا ہے جو آپ تہجد پڑھتے ہو، اشراق پڑھتے ہو، چاشت پڑھتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو، آپ دین کا علم حاصل کرتے ہو، اللہ کے راستے میں اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کی بڑائی کرتے ہو. یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ عبادت مشقت میں جاتا ہے اور کوئی آسان راستہ نہیں. آپ میں سے جو سمجھتا ہے کہ ایک تسبیح پڑھ لی اور آسان ہو گیا، عبادت گزار بن گئے، کوئی آسان راستہ نہیں. تو ہم عبادت کے اندر جتاتے نہیں ہیں کہ ہماری عبادت میں کوئی دم ہے، لیکن ہم حکم کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں. ورنہ قیامت کے دن ان عبادتوں کے اندر ہمارے اتنا دم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی بخشش کا راستہ مل سکے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک غوث پاک ہمیں پہنچائے گا، حضور پاک ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے. یہ ہمارا راستہ ہے. تصوف کا راستہ قرآن کے راستے سے الگ نہیں ہے. تصوف کا راستہ حدیث کے راستے سے الگ نہیں ہے. تصوف کا راستہ اللہ کے راستے سے الگ ہے. تصوف کا مقصد ہی اللہ کا راستہ ہے. اور کوئی شیخ سے پکڑتا ہے ہاتھ تو وہ رب تک پہنچنے کی کوشش ہے. پھر میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا تو یہ مجھے 2 سبق دے گا، جو میں اس کے شیخ کے تک پہنچوں گا وہ مجھے 2 سبق دے گا تو میں آگے پہنچوں گا. پھر میں غوث پاک تک نصیب والا ہوا تو پہنچ جاؤں گا، اور نصیب والا ہوا تو حضور تک پہنچ جاؤں گا، اور کوئی ولی اللہ ہوا تو رب کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، قیامت کا راستہ. یہ ہے اس کا تصوف کا اصل راستہ، اصل اس کا مقصد. دوسرا جو سنی اہل سنت تصوف اہل تصوف ہونے کا، صوفی کے راستے کا ہونے کا، وہ ہمارا ہے وسیلہ. کیا کہ جس کو ہاتھ دیا وہی ہمارا وسیلہ ہے. جب وہ ہمیں رب تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکتا ہے تو پھر جنت کیا ہے اور دنیا کیا ہے اور کوئی اور چیز کچھ نہیں ہے. جب وہ رب تک ہمیں پہنچا سکتا ہے، ہم نہیں پہنچے وہ ہمیں پہنچا دے. ہم نہیں پہنچے ہماری کتاب پہنچ جائے، ہم نہیں پہنچے ہمارا رزلٹ پہنچ جائے، ہم نہیں پہنچے ہمارے امتحان کے اندر جو ہم نے کارکردگی دکھائی ہے وہ پہنچ جائے، ہم نہیں پہنچے ہمارے خلوص اور محبت پہنچ جائے، ہم نہیں پہنچے ہمارا عشق اور محبت حضور سے اور غوث پاک سے پہنچ جائے. تو وہ جب پہنچتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے روز حشر قیامت کے دن بخشش کا سبب. لیکن یہ راستہ روک دینا کہ عبادت نہیں کرنا اور خاموش بیٹھ جانا ہے اور عبادت نہیں کرنا اور کچھ نہیں کرنا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ شریعت سے جو بھی انحراف ہے وہ جو ہے نا آپ کو تصوف سے بھی الگ کر دیتا ہے، آپ کو خدا کے راستے سے بھی الگ کر دیتا ہے، آپ کو بندگی سے بھی الگ کر دیتا ہے، ہر چیز سے آپ کو الگ کر دیتا ہے اور اس کی سزا ہوتی ہے. شریعت جو ہے وہ سب سے پہلے پابند ہے. شریعت سے مطلب جو بیسک آپ کا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے حلال
کسی کا مال نہ کھانا، حرام نہ کھانا، کسی کی جو حقوق ہیں اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالنا، اپنے حق میں سے لوگوں کو دینا، اپنے حصے میں سے، اپنے مال میں سے، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اس میں سے لوگوں کو دینا، یہ سب کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ دوسروں کو دیں گے، یہ آپ کے لیے روز حشر کے لیے فضل ہے۔